اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کی ہے کہ اختیار سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ جس کو بچانے پہ آئے کوئی اس کا بال بھی نہیں توڑ سکتا۔ اگر اللہ کسی کو پکڑنے پہ آ جائے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب کافروں نے، اے میرے نبی، جب کافروں نے آپ کے بارے میں ایک میٹنگ، ایک اجلاس بلایا اور اس میں یہ طے کیا لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر لیا جائے، اور يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیا جائے، اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، فیصلے کیے، اور اللہ نے بھی فیصلہ کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے جب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شفیع، انتہائی صادق اور امین، ان کے بارے میں جن سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ان کے بارے میں یہ مکے والے فیصلہ کرنے کے لیے بے چین، بے قرار اور پورے پرعزم کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں بٹ گئے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی باپ سے، نظریے کے طور پر جدا ہو گئے۔ اس تحریک کا خاتمہ کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے مکے کی پارلیمنٹ میں، جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے، ایک اجلاس بلایا جس میں مکے کے تمام قبائل کے سردار شریک ہوئے، اور ان میں ابلیس بھی ایک شیخ الجلیل کی شکل میں بڑا جبہ پہن کر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بھی دور دراز سے سفر کر کے یہ خبر ملتے پہنچا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک اٹھائی ہے اس کے نقصانات مکے سے بھی باہر جا رہے ہیں، لہذا میں بھی اس مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اچھا مشورہ کیا جائے۔ لہذا یہ صبح کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی، اس میں ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، یہ شیطان ابلیس بھی، دیگر اکابرین بھی بیٹھے اپنے اپنے آرا دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قید کر دیا جائے، قید میں مر جائے گا۔ ابلیس کہتا ہے اس کے ساتھی اس کو چھڑا لیں گے۔ کوئی کہتا ہے اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ابلیس کہتا ہے یہ باہر سے لشکر کشی کر کے تمہیں ہلاک تباہ و برباد کر دے گا۔ ابو جہل کہتا ہے میری تجویز ہے کہ اس کو پورے مکے کے قبائل کا ایک ایک نوجوان لے کر اکٹھے جتھا بنایا جائے اور یک بار کی حملہ کر کے محمد کا کام تمام کر دیا جائے۔ ابلیس نے کہا ہاں اس نوجوان نے صحیح مشورہ دیا۔ اس مشورے پر اتفاق ہوا کہ سارے مل کر اگر ہاشم والے جھگڑا بھی کریں گے تو دیے دے دی جائے گی، سب سے کیسے لڑیں گے، لہذا اس کا وقت آدھی رات کا وقت طے ہوا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے یک بار کی سب حملہ کر دیں گے۔ لہذا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کفار نکل کھڑے ہوئے، نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ اللہ نے بھی فیصلہ فرما لیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا جاؤ میرے نبی کو کہہ دو کہ آج یہ قوم تیرے قتل پر فیصلہ کر چکی ہے، لہذا میرا فیصلہ ہے کہ آج یہاں سے آپ
ہجرت کر جائیں۔ جبریل فوراً آ گئے، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا رکھے ہوئے ابو بکر کے گھر آ رہے ہیں۔ ابو بکر دیکھا، نکلے، میں صدقے یا رسول اللہ، ماں باپ قربان ہوں، یہ کون سا وقت ہے؟ کیونکہ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، آپ اس وقت تشریف لائے، وہ خاص بات ہے؟ کہا ہاں، مجھے آج ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو ابو بکر فوراً بولے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں بھی ہوں۔ میں ٹھیک ہے، آپ اندر تشریف لائے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا پروگرام طے کیا کہ یہاں سے ہجرت کیسے کرنی ہے، کیسے نکلنا ہے، سارا پلان تیار کیا۔ پھر شام ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی کو فرمایا کہ علی مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، لہذا آج تم میرے بستر پر سو گے۔ لہذا ابو بکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر مبارک پر سوئے، اور آپ کی چادر جو خضری تھی، یمن کی چادر سبز رنگ کی تھی، وہ آپ تان کر سو گئے۔ اچھا، یہ سب جانتے تھے کہ یہ چادر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو امانتوں کے بارے میں بتا کر آپ نے دروازے کے باہر دیکھا، کفار اپنے پلان کے مطابق جہاں بیٹھے ہوئے، تلواریں تانی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ ہم نے اے نبی ان کے آگے پیچھے دیوار کر دی، اب فہم لا یبصرون، تیرا نکلنا اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کیا سین ہوگا، وہ باہر ادھر بھی کھڑے، یہ 11 لوگ تھے، تلواریں لیے دروازے پہ کھڑے۔ اللہ نے بھی کہا ان کے بیچ میں سے تجھے نکالنا ہے، میں بھی اللہ نہیں، جب میں بچانے پہ آ جاؤں ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، کوئی اللہ بچانے پہ آئے تو کسی کا بال نہیں دیا جا سکتا، وہ اللہ ہی کہہ سکتا۔ یہ پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، باہر نکلے، مٹھی ایک لی اور ان کے طرف پھینکی، اور یہ آیتیں پڑھتے میں فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ ان کو اب نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم ان کے بیچ میں سے نکل گئے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلے گئے۔ یہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا، کیا کر رہے ادھر؟ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ، انہوں نے کہا یہاں سے تو محمد نکل کے چلے گئے تمہارے بیچ میں سے، اور تم پر خاک ڈال کے چلے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واقعی سب سر جاڑے، سر کے سر پر مٹی بھری ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی میں جس چیز کے سر پر یہ خاک پڑی وہ بدر میں سب ہلاک ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ اور پھر ان کو اس بندے کی بات پہ یقین آیا، انہوں نے دروازے کے جا کر دیکھا واقعی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر لے کے سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو محمد سو رہے ہیں۔
اچھا یہ انتظار کرتے رہے. ہاں جی جب فجر سحر ہوئی جناب یہ دروازہ کھول کر اندر گئے, چادر اٹھائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو پایا. ان کو زور کو دیا, کہا اور محمد کی نے مجھے کیا پتا, میں تو سو رہا ہوں. تو وہ تو چلے گئے باہر. اچھا حضرت علی کو پکڑا, گھسیٹا, حرم میں لے کر جا کے مارا. پوچھا مجھے کیا پتا, میں تو تمہارے سامنے اندر ہوں, باہر تم لوگ ہو. ان کے غصے کی انتہا, ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے, وہاں جا کے ان دروازہ کھٹکایا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر باہر آئی. ابو جان نے پوچھا تیرا باپ, کہا پتہ نہیں. محمد پتہ نہیں. تھپڑ مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی کان کی باری گزر گئی, ناکہ لگا دیا مکے کے 4 چفیرے, اور یہ ساری کوشش کرتے رہے. اس دوران حضرت ابوبکر کا غلام, وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بکریاں چراتا اور رات کو اندھیرے میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ابوبکر صدیق کو دودھ پلاتا. اور ابوبکر کا بیٹا عبداللہ وہ ساری رات ادھر رہتا, فجر کے وقت جا کے کافروں میں اٹھتا بیٹھتا, ان کی سرگوشیاں سنتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خبر کرتے. اور جب 3 دن گزر گئے, سارے انہوں نے کر لیے, حتیٰ کہ یہ غار کے دانے تک پہنچ گئے, اور غار کے اوپر نیچے دیکھا, غار پر بھی بعض روایت میں کہ جالا بن دیا گیا. بہرحال یہ سارے کام اس کے بغیر بھی اللہ بچانا چاہتی ہے, جیسے کفار کے بیچ میں سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت لے گئے. جب یہ غار کر دروازے میں پہنچے, ابو بکر صدیق نے دیکھا غار کے اندر, تو فرمایا یا رسول اللہ کہ وہ آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر غم نہ کر, تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, 2 کے بارے میں, جس کا تیسرا اللہ ہو, جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا, اللہ کی بات ہی بلند ہوتی ہے, کافروں کا فیصلہ ناکام ہوا. اللہ نے فرمایا میں کہ یاد تو اس وقت کو جب کافروں نے اس بندے کو نکال دیا, جب وہ 2 میں سے دوسرا تھا, جب وہ غار میں تھے, جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن, اے ابو بکر غم نہ کر, یاد رکھنا غم دوسرے کا ہوتا ہے, خوف اپنا ہوتا ہے. نبی ابو بکر کو غم کس کا تھا؟ اپنے نبی کا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. میں لا تحزن, ابو بکر غم نہ کر, ان اللہ معانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تیرا کیا خیال ہے جو 2 ہوں اس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. فانزل اللہ سکینتہ, پھر اللہ نے سکون اتارا ان پر. وعیدہ بجنود لم تروها, اللہ نے مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. وکلمۃ اللہ الذین کفروا السفلی, اللہ نے کافروں کی بات کو ناکام کر کے دکھایا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اللہ کی بات بھی بلند ہوئی. واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب حکمت والا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن, یہ 3 دن جمعہ, ہفتہ, اتوار, 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف رکھی. اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر آپ نے سوار کی رات کو وہاں سے سفر شروع کیا. تو سفر کے اندر آپ کے ساتھ عبداللہ بن عریقت جو, اور یہ ایک رہبر تھا, لیکن تھا کافر ہی, لیکن بڑا ایک اعتماد والا بندہ تھا. اور تیسرا چوتھا بندہ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کا غلام تھا. یہ 4 بندہ کا قافلہ وہاں سے چلا. جب چلنے لگے, سامان تیار ہوا, ابو بکر صدیق کی بیٹی آئی, سامان باندھ کر جو لٹکانا تھا وہ رسی نہیں تھی, رسی بھول گئی. انہوں نے اپنا ہزار بند نکالا, اس کو 2 ٹکڑے کیے, ایک کے ساتھ اپنے کمر کو باندھ دیا اور ایک کو پھر اپنے
اس کے ساتھ باندھ دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، تو وہاں کے ان کا نام پڑ گیا ذات النطاقین، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اس کے بعد آپ پوری رات اور دوپہر تک سفر کیا، اور پھر ایک جگہ پر ایک چٹان نظر آئی، وہاں پر سایہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے جگہ صاف کر کے دی، فرمایا اے میرے نبی آپ یہاں تشریف رکھیں، آرام کریں، میں ذرا 4 چفیرے نظر رکھتا ہوں۔ لہذا ابو بکر صدیق 4 چفیرے دیکھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، اور پھر وہاں پر ایک چرواہا آ رہا تھا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کیسے بندوبست کرتا ہے۔ چرواہا آ رہا تھا، چرواہے کو ابو بکر صدیق نے پوچھا بھئی دودھ ہے؟ اس نے کہا دودھ ہے۔ دودھ دویا، دودھ دو کر ابو بکر صدیق نذور کے لیے پیش کیا، آپ کو بلایا، وہاں سے پھر آگے چلے، اور اس سفر کے دوران ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا، کیونکہ ابو بکر صدیق عمر میں بڑے تھے، بڑھاپے کے آثار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جوانی کے آثار تھے، تو ہر کو پوچھتا یہ پیچھے بزرگ ہے، پوچھتا کہ یہ تمہارے آگے کون ہے؟ تو ابو بکر کہتے کہ یہ میرا راہبر ہے یعنی کہ راز رکھنا تھا۔ پھر وہاں سے آگے چلے، ام معبد کا ایک خیمہ آیا، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ میں اماں جی کوئی دودھ ہے، کوئی چیز ہے کھانے کی؟ مسافر دیکھ کر نا حضور کو بڑی وہ ہوگی کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت آدمی میرے بھاگ میں مہمان آیا، آج میرے گھر کھانا نہیں ہے۔ کہنے لگی صدقے میں ہوتا تو ضرور دیتی، میرے پاس آج کچھ نہیں۔ بکریاں بھی دور گئی ہوئی ہیں، حضور کی نظر پڑی کہ خیمے میں ایک بکری تھی، میں وہ بکری کیسی ہے؟ میں وہ بکری لاچار ہے، وہ دودھ نہیں دیتی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ حضور نے عرض کی اماں جی اگر اجازت دیں تو ہم دودھ دو لیں؟ کہا صدقے اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے دو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، بکری کھڑی ہو گئی، اس نے ٹانگیں پھیلائی، اللہ کے حکم سے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ حضور نے فرمایا اماں لاؤ کوئی برتن، بڑا سا برتن لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے دودھ دھویا، دودھ کا برتن بھر گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے معجزات جو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ دودھ دینے والی نہیں، خشک ہے، دودھ نہیں ہے، دودھ اللہ نے اتنا دے دیا کہ اتنا بڑا برتن بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اماں کو حضور نے اماں کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، دوسرے ساتھیوں کو بلایا، پھر حضور نے خود پیا، پھر جو خالی ہو گیا آپ نے اور ڈھویا، اس کو مکمل بھر کے میں اماں کے پاس جمع کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ محبت کے بعد پھر یہ جب وہاں ٹھہرے تو ایک جن نے مکے والوں کو یہ خبر دی کہ وہ خوش نصیب اماں ام معبد کا خیمہ جہاں پر 2 مسافر ٹھہرے ہیں جی، وہ خوش نصیب۔ اس نے اشارت میں شعر پڑھے اور آواز آ رہی تھی، خود نظر نہیں آ رہا تھا، جس کو سن کر ابو بکر صدیق کی بیٹی کہنے لگی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ابو بکر ہمارے قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ معجزات ہیں۔ آگے چلے تو سراقہ کو پتا چلا کہ وہ قافلہ تم جا رہا ہے۔ سراقہ اپنا تیز رفتار گھوڑا لے کے، نیزہ لے کے جناب پیچھے انعام کی لالچ میں جب یہ قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گر گیا اور یہ خود بھی گر گیا، اور پھر اس نے اپنا پانسے میں سے تیر نکالا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا میرا یہ سفر ٹھیک ہے، میرا یہ ارادہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اس میں ناپسندگی کا اظہار آیا۔ لیکن اس نے پھر بھی میں سفر میں شروع کر دیا۔ جب آگے چلا اتنا میں قریب ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ آ گیا ہے، معاملہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریب آیا کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں اور یہ اوپر سے گر گیا۔ اس نے پھر پانسا نکالا قسمت کا، اس میں پھر یہ ظاہر ہوا کہ تیرا یہ سفر جو ہے
بے مقصد ہے، لہذا کہتے میں سمجھ گیا کہ اب میں اس پر غالب نہیں آ سکتا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غالب آ کے رہیں گے۔ میں نے پھر آواز دی کہ مجھے امان دی جائے، تو آپ رک گئے۔ جب میرا گھوڑا باہر نکلا، میں آگے ہو کے آپ کو مکے کے یہ لوگوں کے بتایا اور آپ نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا، نہ مجھ سے پوچھا، اور اس نے کہا کہ مجھے پروانہ لکھ دیا جائے کہ جب آپ لوگ کامیاب ہوں گے کہ مجھے امان مل جائے۔ آپ نے اس کو کاغذ پر پروانہ لکھ دیا کہ تجھے معافی دے دی جائے گی۔ میں سراکا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب پھر ایران فتح ہوا، یہ سب مسلمان تھا، اس بادشاہ کے کنگن اس کو پہنائے گئے۔ تو یہ سارے معجزات ہیں اللہ کے راہ میں نکلنے کے۔ اس کے بعد پھر آگے بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درمیان اور آپ کے پیچھے آ گیا۔ جب آپ سے بات کی، آپ کی گفتگو سنی، فوری اسی طور پر جناب مسلمان ہو گیا 70 آدمیوں کے ساتھ۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ اس کے بعد آپ قباء میں پہنچے، اور جب لوگ روزانہ آپ کی آمد سن کر آپ کے انتظار میں ہوتے تھے، تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا، لوگ انتظار کر کے واپس چلے گئے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے، ایک یہودی نے دیکھ لیا، اس نے جناب اونچی اعلان کر دیا، عرب والو تمہارا تاج آ گیا۔ سبحان اللہ، اتنی اونچی کہا کہ سارے لوگ جناب گھروں سے دوپہر کو اپنا سامان لے کر جناب حضور کی آمد کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اور جب وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ آ رہے تھے، لوگوں نے بھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں کہ کون ہیں۔ ابو بکر صدیق کو سلام لیتے سمجھتے تھے یہی تھے۔ جب دھوپ آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر سایہ کیا، پھر لوگوں کو پتا کہ محمد رسول اللہ یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم غیب، ان سے ولی کون بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں پتا بھائی، علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال وہ پھر وہاں یہ آیت اتری آپ پر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ اس کا دوست کارساز ہے، جبریل اس کا کارساز ہے، صالحین مومنین اس کے ساتھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ چلے، اور وہاں پر پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ قباء کی مسجد کا وہاں پر سنگے بنیاد رکھا۔ جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینہ میں دیکھا مسجد قباء، وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ جمعرات کو آپ چلے، جمعے کو رستے میں ایک اور جگہ ٹھہراؤ کیا، وہاں پر بھی مسجد بنائی گئی۔ یہ بھی قباء اور مسجد نبی کے درمیان ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے، سارا مدینہ آپ کی جناب زیارت کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے، جو انداز کیا ہو سکتا ہے وہ جانتا ہے جن نے اس وقت دیکھا ہو۔ پر ایک شاعر نے وہاں کچھ میں جو بچیاں تھی انصار کی، وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، اشرق البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر آج چودھری کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا انہوں نے؟ آج ہم پر چودھری کا چاند طلوع ہو گیا۔ وہ کتنی خوشی کا انداز ہوگا یارو۔ اللہ اکبر، میں وہ آ گیا جس کا شکر ہم پر واجب ہے، جس کی بات ہم پر ماننی واجب ہے۔ اونٹی پر سوار تھے، ہر کوئی بندہ آپ کی اونٹی پکڑے کہ یا رسول اللہ میرے گھر، میں آپ کا پورا سپاہی، میں سب کچھ آپ کو دوں گا، میں اونٹی کی لگام چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں اس کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی۔ لہذا عمر اونٹنی وہاں پر چکر لگایا اور ایک جگہ بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے۔ پھر وہاں سے اٹھی، پھر آگے جا کے واپس آئی، پھر وہاں بیٹھ گئی۔ میں یہی اس کا مقام ہے۔ آپ وہاں پر اونٹی سے اترے، میں یہاں کس کا قریب گھر ہے؟
ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور میرا گھر ہے. میں اچھا ٹھیک ہے پھر رونے کا بندوبست کرو. ابو ایوب انصاری آپ کے ننہال میں سے ہیں. یہ محلہ آپ ابو نجار کا تھا جو آپ کے ننہال کا تھا. ابو ایوب انصاری آپ کا کتابہ لے کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بھی دیا. غریب آدمی تھے میں لیکن جہاں اللہ کا حکم تھا وہیں ٹھہرنا تھا, وہاں پر قیام کیا. وہ یہ ہجرت کا واقعہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جتنا مرضی کو جتن لگا لے, جتنے مرضی پروگرام بنا لے, اللہ بچانے پہ آئے کوئی مار سکتا نہیں, اللہ دینے پہ آئے کوئی روک سکتا نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی ہمارے کسی کاروبار میں کسی نے روک ڈال دی, یہ بالکل توحید کے برعکس ہے. اللہ دینے پہ آئے کوئی روک لے, اس کا مطلب ہے وہ دینے والے سے زیادہ طاقتور ہوا. یہ اللہ کا جو بھی دینا ہے اللہ نے دینا ہے, جب دینا ہے اس نے اپنی مرضی سے دینا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. جب اللہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا. اس عقیدے کو ذہن میں رکھ لو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کفار کی جناب فوجوں کے درمیان سے نکال لیا. جب اللہ بچانے پہ آئے کوئی مار نہیں سکتا, جب اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ ہمیں اسی عقیدہ کو زندہ رکھے, اسی پر موت آئے. پوری کو لہٰذا